المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر تا قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد اسلام، دین اسلام، بانی اسلام حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اسلام بھی دین رحمت ہے کہ اسلام کے آنے سے بہت ساری سختیاں جو پچھلے دینوں میں موجود تھیں وہ اٹھا دی گئیں اور آسان ترین دین ہمیں دیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت بالحنفیۃ الصحمہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دین دیا ہے یہ ہر باطل سے جدا ہے اور انتہائی نرم و آسان دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا معاملہ یہ تھا کہ جب دو چیزیں درپیش ہوتی کہ یا تو یہ کرنا ہوگا یا یہ کرنا ہوگا اور دونوں میں سے ایک ضرور کرنا ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے جو آسان چیز ہوتی اسے اختیار کرتے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسانیاں تقسیم کی ہیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ ایک مسلمان کی تعریف یہی بتائی ہے المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ زبان اور ہاتھ مطلب نہ تو جسمانی تکلیف کسی کو بندہ پہنچائے اور نہ ہی زبان سے اپنے لفظوں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے، نہ زبان سے کسی کو گالی دے، نہ کسی کی غیبت کرے، نہ کسی کو ملامت کرے، نہ کسی کو سب و شتم کرے، نہ گالی دے۔ زبان سے بھی مسلمان کو تکلیف نہ دے اور اپنے جسم سے بھی مسلمان کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچائے، نہ ہاتھ سے، نہ پاؤں سے، نہ اپنے کسی بھی فعل سے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے اس کے دیے ہوئے بظاہر سخت احکام پہ عمل کرے، اسی طرح اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ بندے اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو پسند کریں۔ دین اسلام بڑا ہی اعتدال والا دین ہے، رحمت اور سلامتی کا دین ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں آتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو ستون، دو پلرز کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ رسی کس نے باندھی ہے؟
تو عرض کی گئی کہ فلاں نے باندھی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ کہا وہ نماز پڑھتے ہیں تو جب نماز پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں تو اس پر ذرا ٹیک لگا لیتے ہیں اور نماز جاری رکھتے ہیں، یعنی تکلیف میں آ کے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جب کسی کو نیند آ رہی ہو تو وہ سو جائے اور نیند پوری کر کے پھر عبادت کرے۔ یہ نفلی عبادت کا حکم ہے، یہ نہیں کہ اب فجر میں بھی ہمیں رخصت مل گئی کہ اب سوتے رہو، ایسا نہیں ہے کہ نفلی عبادت ہے اس میں اپنے اوپر اتنی سختی نہ کی جائے۔ نیند آ رہی ہو تو بندہ سو جائے۔ نیند میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، نیند میں دعا مانگنے کی ممانعت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بندہ مانگنا کچھ اور چاہتا ہے، زبان سے کچھ اور نکل گیا۔ تو یاد رہے کہ بعض اوقات قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، جو زبان سے نکلتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات بندہ اپنے حق کے لیے کچھ مانگنا چاہتا ہے اور دعا اپنے خلاف کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے نیند میں دعا کرنے سے اور نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ خلاصہ کیا ہے؟ دین رحمت اور سلامتی کا دین ہے۔ ہمارا اسلام رحمت اور سلامتی کا دین ہے، اور آپ غور کریں اللہ تعالیٰ خود کو رحمان اور رحیم فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ اور جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، جنہیں امام الانبیاء اور آخری نبی بنا کر بھیجا، ان کے بارے میں فرمایا یہ رحمت للعالمین ہے۔ میں بھی رحمت والا ہوں اور میرا نبی بھی رحمت والا ہے۔ اور جو ان کو صحابہ دیے گئے ہیں ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہماری کیا بتا رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں نا آخر میں، مطلب ادھر والو تم پر بھی سلامتی، ادھر والو تم پہ بھی سلامتی، ملاقات ہو تو سلامتی، مطلب تیرے لیے سلامتی ہے۔ سلام کا جو معنی بہار شریعت میں لکھا ہے وہ یہ ہے، جب بندہ کسی کو سلام کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ بھائی تیری عزت، تیرا مال سب سلامت ہے، تیری اولاد، کاروبار سب سلامت ہے۔ اب حالت کیا ہے؟ ملنے والا کے سلام تو کر رہا ہے لیکن دل میں کہ میں نے اس کے ساتھ ہیرا پھیری کرنی ہے، میں نے اس کو دھوکہ دینا ہے، میں نے اس سے قرضہ لیا تو واپس نہیں کرنا، یہ جو اس سے میں مطالبہ کر رہا ہوں اور بظاہر میں میٹھا بن رہا ہوں میں نے واپس نہیں کرنا۔ آپ غور کریں کہ جب تم سلام کرتے ہو تو اپنے لفظوں سے تو یہ کہتے ہو کہ تیری عزت، تیرا مال، تیری جان سب سلامت ہے، امن میں ہے، لیکن دل میں برے ارادے کر رکھے ہیں۔ ہم مجموعی طور پہ ہماری حالت بہت بری ہے، مجموعی طور پر بہت بری حالت ہے۔ ایک دن جمعے کا دن تھا، خطیب صاحب آئے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے۔ جب ساری مسجد بھر گئی نا تو خطیب صاحب نے کہا بھائی، جیب سے ایک لفافہ نکالا، بھائی یہ جو ہے نا وہ 6000 روپے اس لفافے کے اندر تھے، یہ مجھے ملا ہے۔ یہ اچھا ہوا کیا، ان دنوں میں قحط چل رہا تھا، قحط تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو سب نے کہا امام صاحب سے، امام صاحب دعا کریں، بارش کے لیے دعا کریں۔ امام صاحب نے کہا بھائی بارش کے لیے دعا تو بعد میں کریں گے، پہلے ایک مسئلہ تو حل کر لیں۔ کہا یہ مجھے ایک لفافہ ملا ہے، اس میں اتنی رقم ہے، پہلے یہ بتاؤ یہ کس کا ہے؟ تو 5 بندے کھڑے ہو گئے، 5 بندے کھڑے ہو گئے، کہا یہ ہمارا ہے، ہمارا ہے۔ امام صاحب نے کہا یہ کسی کا نہیں ہے، بیگم نے مجھے دیے کچھ سامان لانے کے لیے، یہ میرا اپنا ہے، آرام سے بیٹھو، پہلے اپنی نیتیں ٹھیک کر لو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بارش بھی دے دے گا۔ تو حالات بڑے خراب ہیں مجموعی طور پر، دوسرے کے مال پہ ہم نظر رکھتے ہیں۔ یاد رہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اصل بے پرواہی استغنا، تونگری کیا ہے؟ فرمایا جو کچھ دوسرے کے ہاتھ میں ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، جو کچھ دوسرے کے ہاتھ میں ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ والد صاحب اکثر جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا دوسرے کے سونے سے اپنی مٹی اچھی ہوتی ہے، دوسرے کے سونے سے اپنی مٹی اچھی ہوتی ہے، کہ مٹی کے تو ہم مالک ہیں مگر سونے کا مالک کوئی اور ہے۔ تو اس لیے جو اپنا ہے اس پر نظر رہنی چاہیے، جو کسی اور کا مال ہے اس پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تو کوئی ایسا معاملہ ہو محبت والا
جیسا نبی کریم علیہ السلام کا ابو بکر صدیق سے تھا۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر کا مال ایسے استعمال کرتا ہوں جیسے اپنا کرتا ہوں۔ اور صدیق اکبر کی بھی خواہش کیا ہے؟ کہتے ہیں 3 ہی تمنائیں ہیں یا رسول اللہ، میری 3 ہی خواہشات ہیں۔ کہا کیا؟ یا رسول اللہ ایک خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے پاس بیٹھا رہوں، دوسری خواہش یہ ہے آپ کی زیارت کرتا رہوں، اور تیسری خواہش یہ ہے اپنا مال آپ پہ خرچ کرتا رہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ معاملات تو بہت اگلے درجے کے ہیں، وہاں پہنچنے میں عمریں لگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دین اسلام رحمت والا سلامتی والا دین ہے، اس کو مشکل ہم نے کیا ہے، مولویوں نے نہیں۔ یہ بھی ایک بڑی جہالت ہے، کہتے ہیں جی دین مولویوں نے مشکل کر دیا ہے، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے دین پہ عمل نہیں کرنا ہوتا۔ آپ یہ بتائیں حج فرض کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ حج میں وہاں پر چکر لگانا یہ کس کا حکم ہے؟ طواف کرنا ہے کس کا حکم ہے؟ صحیح کرنی ہے کس کا حکم ہے؟ عرفات کے میدان میں رکنا ہے کس کا حکم ہے؟ مزدلفہ جانا ہے، مینا میں قربانی کرنی ہے کس کا حکم ہے؟ حج کر لیا، میری قبر کی زیارت کرنے آؤ کس کا حکم ہے؟ سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غور کریں، یہ حج فرض اللہ نے کیا، اس کے رسول نے کیا، اس میں کسی مولانا نے سختی کی؟ اتنا سخت حج یار، اتنی مشقت، ایسا کچھ ہے؟ روزہ رکھنا ہے صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا، یہ کسی مولانا نے کیا؟ کس کا حکم ہے؟ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، مسجد میں آنا ہے، کس کا حکم ہے؟ اللہ اس کے رسول کا۔ خامخواہ جھوٹ بولتے ہو کہ علماء نے اور مولوی نے دین سخت کر دیا۔ یہ وہ جاہل آدمی بات کرتا ہے اور وہ سست آدمی یہ بات کرتا ہے جس نے دین پہ عمل نہیں کرنا ہوتا، کہ نہیں جی یہ دین مشکل کر دیا ہے، دین ہم نے خود مشکل کیا ہے، دین تو بڑا آسان ہے۔ ہم نے اجتماعی طور پہ، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم نے اس کو مشکل سمجھا ہوا ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آسانیاں کی ہیں۔ 50 فرض ہوئی تھیں، 5 کس نے کرائی ہیں؟ مشورہ موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن التجا نبی کریم علیہ السلام کی، کم حضور نے کروائے۔ 6 مہینے کے روزے تھے، کم کس نے کرائے؟ کتنی رحمت، نبی کریم علیہ السلام کو رحمت کہا گیا تمام جہانوں کے لیے، کافر بھی اسی جہان میں، میرے آقا تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب آپ جب تک ان میں ہیں کافروں پہ اکٹھا عذاب نہیں آئے گا، میں کافروں کو اکٹھی ایک ساتھ پکڑ نہیں کروں گا، اکٹھا عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں کوئی چھوٹے موٹے کہیں عذاب آتے رہے تو آتے رہے، لیکن اکٹھا عذاب میں نہیں بھیجوں گا۔ کیوں؟ محبوب آپ ان میں ہیں۔ وانت فیہم نے لیا ادو کو بھی دامن میں، کافر و مرتد پہ ہے رحمت رسول اللہ ہے۔ انت فیہم کہہ کر اے محبوب آپ ان میں ہیں، اللہ عذاب نہیں دے گا، کافر و مرتد بھی بچ گئے، نبی کریم علیہ السلام کی رحمت سے حصہ ملا۔ کسی نے کہا پھر وہ جو 5 لوگ تھے، نبی کریم علیہ السلام نے مکہ فتح ہوا، 5 لوگوں کو حضور نے معافی نہیں دی، فرمایا کعبے کے غلاف کے اندر بھی ملے تو قتل کر دینا۔ کیوں فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیوں فرمایا؟ بھئی آپ کو اس مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ بتاؤ کسی کو شوگر انتہا درجے کی ہو جائے، ڈاکٹر کہے کہ اس کا پاؤں کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ مر جائے گا بندہ، اگر اس کو بچانا ہے تو اس کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور بالکل ٹانگ ختم ہو جائے ایک جگہ سے تو تھوڑا سا اور بھی کاٹا جاتا ہے، یا کہیں کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر جب آپریشن کرتے ہیں کینسر کا تو وہ جو حصہ ہوتا ہے گوشت کا، سڑا ہوا جو گوشت ہوتا ہے، جو مردہ گوشت ہوتا ہے یا جسم کا وہ مردہ حصہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ اس کو کاٹنا ہے۔ سرجن کہتے ہیں اس کو کاٹنا ہے۔ باپ سائن کر کے دیتا ہے ہاں کاٹ دو، بھائی سائن کرتا ہے ہاں کاٹ دو، شوہر سائن کرتا ہے کاٹ دو، بیٹا سائن کرتا ہے باپ کی ٹانگ کاٹ دو، ڈاکٹر سرجن ٹانگ کاٹ دیتا ہے۔ اب بتاؤ کوئی کہتا ہے ڈاکٹر نے ظلم کیا؟ بلکہ کیا کیا ہے؟ ڈاکٹر نے یہ کاٹ کے اس کی جان بچائی ہے۔
ڈاکٹر نے اس پہ رحم کیا ہے، تو کچھ لوگ معاشرے کا ناسور تھے۔ کیا تھے؟ ناسور تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب کے لیے تو معافی ہے، عام اعلان کیا، ارشاد فرمایا جس طرح میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، تمہیں معاف کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کھڑے تھے، سارے کھڑے تھے، جنہوں نے راستے میں کانٹے بھی بچھائے، گڑھے بھی کھودے، اوجڑیاں بھی ڈالی سجدے کی حالت میں، جنہوں نے گلے کے اندر چادر ڈال کے گھمائی بھی تھی، وہ سارے کھڑے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا سب کو معاف کیا، ہاں جو ناسور ہیں انہیں قتل کر دینا اگرچہ کعبے کے خلاف میں۔ یہ بھی حضور کی رحمت ہے کہ تمام معاشرے کو، عرب کے لوگوں کو، ان کے عقیدے کو بچانے کے لیے حضور نے فرمایا تھا یہ جو 5 ہیں یہ ناسور ہیں، انہیں قتل کر دینا۔ اور پھر ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ دیکھو نبی کریم علیہ السلام تو رحمت ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کافر، یہودی، مشرک تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے، 6 پارے کے غالباً آخر میں فرمایا سب سے بڑے تمہارے دشمن یہودی ہیں، پھر جو شرک کرتے ہیں مشرکین، مشرک کو سب سے بڑا دشمن اللہ پاک نے کہا ہے۔ ہم پھر بھی مشرک سے دوستی ہی کرنا چاہتے ہیں، ہم پھر بھی مشرکین سے دوستیاں ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک جس نے پیدا کیا سب کو، مومنوں کو، کافروں کو، یہود و نصارہ کو، مشرکین کو، بت پرستوں کو، جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کو اللہ پیدا کرنے والا ہے، وہی بہتر جانتا ہے نا کس کی طبیعت میں کیا ہے۔ فرمایا اب یہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، اب کوئی بھی غیر مسلم ان احادیث کو، قرآن کی آیتوں کو لے کر اعتراض نہیں کر سکتا۔ کیوں بھئی؟ بات پتہ کیا ہے، ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں یار وہ قبیلے والا، وہ جو قوم والا ہے نا، اگرچہ بڑا خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان میں وفا نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے۔ اچھا بھئی ایک قوم ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ان میں بزدل نہیں ہوتے، کہا جاتا ہے نا یہ بہادر ہی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ نمازیں بھی ہوں گی، سارے کام ہوں گے، اچھے ہوں گے، لیکن وقت آئے گا تو وفا نہیں کریں گے۔ یہ بعض قوموں کے بارے میں، قبیلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ غور کیجئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی سب کو جانتے ہیں اللہ کی عطا سے کس کی طبیعت میں کیا ہے۔ جب تک دل کے اندر کفر رہے گا، جب تک دل میں کفر، ایک ایسا مرض ہے بھئی کوئی بھی مرض ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات تو پڑتے ہیں نا جسم پر، کوئی بھی مرض ہو اس کے اثرات پڑتے ہیں باڈی پر۔ بھئی بخار ہے پورے جسم پہ اس کی اثرات پڑتے ہیں، اسی طرح کسی کو اللہ نہ کرے جو ٹی بی ہو جائے اس کے اثرات پڑتے ہیں باڈی کے اوپر، اس بیماری سے اور کئی چیزیں معاشرے میں آ جاتی ہیں اس فرد کی وجہ سے۔ آپ غور کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کافروں کے اندر معاملہ یہی ہے، یہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے، کافر کبھی دوست نہیں بن سکتا۔ قرآن نے فرمایا دوست نہیں۔ آپ ہسٹری اٹھا لیں 14 صدیوں کی، 14 صدیوں کی، نبی کریم علیہ السلام نے جب سے یہ قرآن کی آیتیں سنائی ہیں اور اپنے فرامین سے بتایا ہے کہ کافر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، آپ پوری ہسٹری اٹھا لیں، نبی کریم علیہ السلام نے درس دیا کہ کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ کافر جو رہتے ہیں مسلمانوں کے ملک میں، حضور نے فرمایا حسن سلوک کرنا ہے۔ فرمایا جو مسلمانوں کے ملک میں کافر رہتا ہے انسان کا بچہ بن کے، مطلب کوئی غلط حرکتیں نہیں کرتا، گستاخیاں نہیں کرتا، نارمل زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے یہاں کراچی میں کتنے غیر مسلم ہیں ہمارے سامنے، یہودی بھی یہاں پر ہیں، ایک تحقیق ہے، ٹھیک ہے، 200 سے آس پاس یہودی بھی رہتے ہیں اس کراچی میں۔ عیسائی کتنے چرچ، پارسی رہتے ہیں یہاں، اور ہندو کتنی قومیں ہمارے آس پاس رہتے ہیں۔ کبھی ہم لڑے ان سے جا کے، کبھی مارا ان کو نہیں؟ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے جو کافر مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور وہاں ٹیکس ادا کر کے رہتا ہے، طریقے سے رہتا ہے، تو فرمایا اگر اس کے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا، فرمایا قیامت کے دن اس کی طرف سے میں مقدمہ لڑوں گا۔ آپ غور کریں اتنے حقوق بتائے ہیں،
تو ہمیں حکم یہی ہے، امن کا درس دینے کا حکم ہے. لیکن آپ غور کریں، مسلمانوں کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں، آپ غور کریں، کبھی قتل عام کیا، فتح ہو گئی، اس کے بعد کہا سارے کافر مار دو. کبھی کسی حاکم نے کیا، حکمران نے کیا، کسی بھی سپہ سالار نے کیا؟ کیا محمد بن قاسم نے آرڈر جاری کیے، یا محمود غزنوی نے، یا کسی اور حاکم نے، کسی اور سلطان نے؟ نہیں. لیکن آپ ان کافروں کی، عیسائیوں کی ہسٹریاں پڑھیں. انہوں نے بیت المقدس پہ حملے کیے، انہوں نے وہاں قتل عام کیا، اور چنگیز خان نے بغداد پہ حملے کیے، منگولوں نے حملے کیے، وہاں انہوں نے مسلمانوں کے سروں کی جو ہے وہ انہوں نے مینار بنا دیے. ہندوستان میں مسلمانوں نے کتنے سال حکومت کی؟ کتنے؟ 1000 سال سے زیادہ. 1000 سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے ہندوستان میں. اب بتاؤ، اتنے عرصے تک اگر اسلام یہ درس دیتا کہ ہندوؤں کو ختم کر دو، کوئی ہندو بچا ہوتا 1000 سال میں؟ پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو کہ ہندو قوم بھی ہے دنیا میں. لیکن اسلام نے محبت کا، پیار کا درس دیا. لیکن جب سے ہندوؤں کی حکومت ہوئی ہے ہندوستان پہ، کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ جب بھی غلبہ ملتا ہے یہ ایسے ہی کرتے ہیں، ان کی حیوانیت جاگ جاتی ہے. مسلمان حکمران، اور چاہے وہ کیسا فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، قتل عام کے حکم نہیں دیے انہوں نے. چند ایک کی کوئی طبیعت اپنی ذاتی ہو تو الگ بات ہے، مگر مجموعی طور پہ ہم دیکھتے ہیں انہیں خوف تھا، نہیں حساب دینا ہوگا اللہ کے ہاں، حساب دینا پڑے گا. اور لیکن ان کو جب بھی غلبہ ملتا ہے، کافر ہوں یا بت پرست ہوں، جب بھی غلبہ ملتا ہے قتل عام کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسلام نے رحمت کا درس دیا ہے. نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے. رحماء بینہم، آپس میں پیار سے، محبت سے رہنے کا درس ہے. لیکن ہم کس طرح رہتے ہیں؟ ہم نے یہ تو کیا ہے. دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ پاک نے یہ بات لکھ دی ہے کہ غلبہ، غالب میں نے رہنا ہے، میرے دین نے رہنا ہے. دیکھیں نا، اپنے جذبات کے اعتبار سے تو مسلمان بڑا غالب رہا ہے، غالب رہا ہے. اپنے جو ہے وہ عقیدہ جب اس کا اوپر آ گیا تو بڑا غالب رہا ہے. وہ غازی علم الدین کی شکل میں غالب رہا ہے، عامر چیمہ کی شکل میں غالب رہا ہے، وہ ممتاز قادری کی شکل میں غالب رہا ہے. کیوں؟ وہ ایک جذبہ جو ہے ایمانی، اس کے تحت تو معاملہ رہا. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جذبہ تو ہے. یہی شعر پڑھنے والا نعت خواں، یہ شعر پڑھنے والا کہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پڑھ لیا شعر. اب جب دین کی حمایت کی باری آتی ہے، جیسے ہی عالم صاحب آئے منچ پہ بیان کرنا شروع کیا، وہ جو پڑھ رہا تھا نا دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، وہ اپنی چپل اٹھاتا نکل جاتا ہے. اکثریت نعت خانوں کی ایسی ہے کہ یہ نعتیں پڑھ کے حسان بن ثابت سے مقابلے کیے جاتے ہیں. اپنے حسان بن ثابت سے رضی اللہ تعالیٰ. حسان بن ثابت کی جوتی میں جو خاک لگی ہو نا، اس کے برابر بھی نہیں ہوتی. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور یہ ہر ایک کو اقرار بھی ہوگا. حسان بن ثابت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بٹھا کے کیا کہتے تھے؟ میرے دین کی حمایت کرو، میرے دین کی حمایت کرو. وہ حمایت دین مصطفیٰ میں کھڑے ہو کے فقط یہی نہیں پڑھتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہی نہیں پڑھتے تھے صرف، وہ یہ بھی پڑھتے تھے، دشمنوں کو جواب دیتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے تھے ممبر پہ؟ یا رسول اللہ، جس طرح مسلمانوں کے تیر نیزے کافروں کو تکلیف دیتے، میرے شعر اس سے زیادہ تکلیف دیتے. تو نبی کریم علیہ السلام کے دین کی حمایت عالم کرنے کے لیے بیٹھتا تو تم غائب ہو جاتے ہو. یہ کون سا انداز نعت خوانی ہے؟
حسان بن ثابت کی طرح ہے، ان کی طرح کیسے ہو گئے؟ حسان بن ثابت کی نعت اور ہے، ہماری اور ہے. ہم تو جب تک لفافہ نہ ملے نہیں آتے، نوٹ طے نہ ہو تو نہیں آتے. ارے نوٹ خاں کو اور کاروباری نعت خاں کو ہم اسٹیج پہ وہ عزت نہیں دے سکتے بھائی جو حسان بن ثابت کی تھی. ممبر پہ ان کو بٹھایا گیا. میں تو یہ کہتا ہوں جو جس نعت خاں کو نوٹ خرچ کے لایا جاتا ہے، نوٹ خرچ کر کے لایا جاتا ہے، ایسے کو تو ممبر پہ بٹھانا نہیں چاہیے. اس کو تو ممبر پہ بٹھانا ممبر رسول کی توہین ہے، بے ادبی ہے، ناجائز کام کیا گیا. اس نے نوٹ مانگے، اتنے لوں گا، اس نے کہا دیں گے، آؤ. اب ایسا کام کرنا یہ ناجائز حرام ہے. نعت خاں کا اس طرح مانگنا اور صاحب محفل کا بلانا، کہا ٹھیک ہے دیں گے. اس میں ایک شرعی طریقہ کار بھی ہے، اس کو اختیار ہی نہیں کرتے، ٹائم ہی نہیں ہوتا، نہ دین سیکھتے. غور کیجیے، آپ ناجائز طریقے چل رہے ہیں. اب ناجائز طریقے سے بلائے گئے کو بٹھانا، پھر باسا اوقات کیا ہوتا ہے، داڑھی منڈا ہے بالکل، اس کو بھی ہم کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں لا کے. دیکھو فاسق کا نعت پڑھنا جائز ہے، فاسق کے مولن کا داڑھی منڈے کا نعت پڑھنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بھائی داڑھی منڈا قرآن بھی تو پڑھتا ہے نا، تو ہم نعت پڑھنے سے کیوں روکیں اس کو؟ لیکن فاسق کی تعظیم کرنا جائز نہیں. فاسق کی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب فاسق کی تعظیم کی جاتی ہے عرش الہی ہلتا ہے کہ اللہ کا نافرمان تم اسے عزت دیتے ہو. چلو یہ تو داڑھی منڈا نعت خواں ہو گیا. داڑھی والے نعت خانوں کی بات کرتے ہیں. داڑھی والے نعت خواں، نعوذ باللہ. ایک عالم صاحب بتا رہے تھے، ایک عالم صاحب بولے میں 2 ایسے بدبخت نعت خانوں کو جانتا ہوں شراب پی کے نعت پڑھتے ہیں. یہ حالت ہو چکی ہے. قوالوں کے بارے میں تو میں بھی جانتا ہوں، کئی قوالوں تو پہلے چڑھاتے ہیں، اس کے بعد ان کو چڑھتی ہے، پھر عوام کو چڑھاتے ہیں. تو یہ بہت بری حالت ہے. اور داڑھی والے نعت خانوں کی بات کریں، فجر میں اپنے علاقوں میں تلاش کریں، یہ نماز میں ہوتے ہیں یا چلو دیگر نمازوں میں تلاش کر لو. جب لوگ زندہ ہوتے ہیں، مطلب جاگ رہے ہوتے ہیں، اس وقت کسی نمازوں میں بہت کم نعت خواں ایسے ہیں. ایسے اچھے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں. بھائی پولیس میں یہ برے ہیں تو اچھے بھی ہیں، نیک بھی ہیں. بعض تو ہم نے کتابوں میں پڑھا نوکری پولیس کی تھی لیکن وقت کا ولی تھا وہ، ایسے بھی ہوتے ہیں. تو نعت خانوں میں اچھے بھی ہیں، لیکن جو ہے نا یہ بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے. آپ کو نعت خانوں کی تعداد، بعض نعت خواں آپ کو ہوٹلوں پہ ملیں گے اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے. بیان شروع ہونے سے پہلے اگر یہ پہنچ گیا نعت خواں تو پہنچ گیا، اور اس نے کہنا مجھے حاضری لگوانی ہے، بس ایک نعت پڑھنے دیں. بھائی کیوں؟ لفافہ کھڑا کرنا ہوتا ہے نا. اگر ایک بھی نعت نہیں پڑھی، عالم صاحب نے کہا میں تو بیان شروع کروں گا، جاؤ، تو لفافہ نہیں ملے گا. پھر حاضری کس بات کی حاضری؟ لفافے کے لیے حاضری، لفافے پر حاضری نہیں. یہ غلط طریقہ ہے. بہرحال دین پہ مر مٹنے کا جذبہ تو ہے، عمل کی دنیا سے ہم غائب ہیں. میں نعت خانوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب نہیں ہم سب ٹھیک ہو گئے، دودھ کے دھلے ہو گئے. آپ کہاں ہوتے ہیں فجر میں؟ یہ عام لوگ کہاں ہوتے ہیں فجر میں؟ جتنی فجر نعت خواں پہ فرض ہے، امام پہ فرض ہے، اتنی ہی پوری ہر بندے، ہر مسلمان عاقل بالغ پہ فرض ہے. جتنی نماز امام مؤذن پہ فرض ہے بھائی، اتنی ہی، کم نہیں، 9 سے زیادہ، اتنی ہی فرض ہے ہر مسلمان پہ. کیوں نہیں پڑھتے؟ کل رات میں کچھ نوجوانوں کے ساتھ کھڑا تھا، میں نے کہا بھائی ہمارے محلے میں کتنے نوجوان ہوں گے؟ تو کچھ بات ہو رہی تھی، کوئی 150 پونے 200 ہوں گے. میں نے کہا فجر میں صرف 2 سے 3 آتے ہیں. اتنا نوجوان ہے لیکن فجر میں نہیں. بڑی عمر کے وہ کہاں ہیں؟ پختہ عمر والے وہ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. جمعے میں بھری ہوئی ہے مسجد ماشاءاللہ، یہ فجر میں کہاں ہوتے ہیں؟ آؤ اللہ کے گھروں کو آباد کریں. اسلام رحمت کا دین ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے، نبی رحمت للعالمین ہے،
صحابہ رحماء بینہم ہے، اور مسلمان کو مسلم کہتے ہیں۔ مسلم سلامتی والا، مومن امن والا، ماننے والا، امن والا۔ مان گیا ہے تو جہنم سے امن میں آ گیا نا، اس لیے مومن کہا گیا۔ مسلم سلامتی والا، کلمہ پڑھ لیا، جہنم سے خود کو سلامت کر لیا۔ لیکن ہمارے دیگر اعمال کیسے ہیں؟ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہمارے رویے کیسے ہیں؟ ہمارا کردار کیسا ہے؟ ہماری عادت و اطوار کیسے ہیں؟ اور نیت کریں یہ سلامتی والے دین میں پورے داخل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔